الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں و دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی گھنٹوں کے اندر شروع ہونے والا ہے۔ آج 30 شعبان المعظم ہے اور آج مغرب سے رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر حدیث بھی پڑھی،
کہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ وسلسلت الشیاطین۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے سرکش شیاطین کو قید بند کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے وفتحت ابواب الرحمہ۔ اللہ اپنی رحمت کو کھول دیتے ہیں۔ اور یہ آج مغرب سے ہی شروع ہو جائے گا کہ پورے مہینے کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج مغرب سے جہنم کے دروازے پورے مہینے کے لیے بند ہو جائیں گے۔ آج مغرب کے وقت پورے مہینے کے لیے اللہ شیاطین کو قید کر دیں گے۔ آج مغرب کے وقت سے اللہ اپنی رحمتیں برکتیں برسانا شروع کر دیں گے۔ اتنی ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینہ کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اور وہ کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو اس رات میں میری عبادت کرے، خالصتاً میرے لیے کھڑا ہوا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوتا ہے، پہلے روزے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور پہلے روزے کی جب افطار کا وقت آتا ہے جو کل مغرب کو ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلے روزے کے افطار کے وقت 20 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، ساری زندگی کے افطار کے وقت سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی رمضان کی فضیلت۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جس کا دل چاہے اللہ کی رحمت کو لے لے، جس کا دل چاہے اللہ کی رحمت کو چھوڑ دے۔ اور ایک اور فرمایا برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ پیسے تھوڑے ہوں کام زیادہ ہو جائے، وقت تھوڑا ہو کام زیادہ ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روٹی ہے، اس میں اگر اللہ نے برکت ڈالی، وہ ایک روٹی 2 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیں گے، پیٹ بھر کے کھا لیں گے ایک روٹی۔ کیوں؟ اس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔
جیسا کہ اللہ نے سرید کے اندر برکت رکھی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے مجھے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت ہے، ایسے ہی سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید کہتے ہیں چوری بنانا ہے۔ آپ دیکھیں گے ویسے آدمی جو ہے 2 روٹیاں بھی کھا جاتا ہے، لیکن جب سرید بناتا ہے پھر 1 روٹی بڑی مشکل سے کھائی جاتی ہے۔ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ 1 روٹی ہے 2 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیں، اور اگر برکت نہیں ہے تو 2 روٹیاں بھی 1 آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ برکت یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں آدمی پورا قرآن پڑھ جائے، پورا قرآن 1 گھنٹے میں پڑھ لے، اور 1 گھنٹے میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اور ایک ایسا آدمی ہے کہ 24 گھنٹے میں بھی قرآن ختم نہیں کر سکتا، اس کے وقت میں برکت نہیں ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، عصر سے مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ، پونا گھنٹہ۔ امام بخاری ان کے وقت میں اتنی برکت تھی، پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے فرمایا اللہ سے رزق زیادہ نہیں مانگنا چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر رزق زیادہ دے دے اور کفایت نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رزق بڑھا دے، 5 لاکھ تنخواہ ہو جائے، اب مہینہ آنے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جائے پھر، اور اگر یہ برکت مانگے گا تو 5,000 میں بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو اللہ فرمانے رمضان یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 11 مہینے آدمی کو پیسوں کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کمانے کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، روزی کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، روٹی کی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن رمضان جب آتا ہے آدمی کو کمانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرے پاس آ کہاں سے رہا، بس آتا رہتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی میں نے بتائی یہ کس کی برکتیں؟ یہ رمضان المبارک کی برکتیں۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور اپنی مغفرت کروا لی، وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ اور لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو گئی وہ تو دنیا کا خوش نصیب امیر ترین آدمی ہے، جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ اور لیلۃ القدر 27ویں رات کو نہیں ہوتی، ہم نے تو خاص کر لیا کہ 27ویں رات کو ہوگی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پورے مہینے کسی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ پہلے روزے کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ آخری روزے کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ پورا مہینہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے نبی اپنی تہبند کو کس لیتے، اور اللہ کے نبی پورا مہینہ سوتے نہیں تھے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے نبی سوتے نہیں تھے۔ ہمارے بے شمار بزرگ گزرے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جاگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کی رات کو جاگے گا ایمان کی حالت میں، صبح کے وقت اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تو رمضان کی برکتیں ہیں، تو رمضان کی برکتیں ہیں۔ پھر روزہ ہے رمضان میں، روزے کی پھر اپنی برکتیں ہیں۔ فرمایا رمضان المبارک میں سب سے افضل ترین عمل وہ روزہ رکھنا ہے، سب سے افضل عبادت وہ روزہ رکھنا ہے، افضل عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے روزے کی؟ روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے قال اللہ تعالی الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو گے تمہیں جنت ملے گی، تم صدقہ دو گے تمہیں جنت ملے گی، تم نے نماز پڑھی تمہیں جنت ملے گی، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تمہیں جمعہ کے بعد جنت ملے گی، تم نے کسی فقیر کی حاجت کو پورا کر دیا
تمہیں جنت ملے گی، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جنت ملے گی، گناہوں سے بچ گئے جنت ملے گی، کوئی بھی عبادت کی تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن جس آدمی نے روزہ رکھا اور خالص میرے لیے روزہ رکھا، اللہ فرما رہا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کو میں خود مل جاؤں گا۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کا بدلہ تو میں خود قیامت والے دن دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرما رہے ہیں یہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرا روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ ہر عبادت میں جنت، لیکن روزے میں اللہ مل گیا۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ روزے کی فضیلت اللہ مل جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی آدمی ایک روزے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، 20 سال 50 سال رکھتا رہے، لیکن ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنا، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر کا پتہ چلے گا ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کی کیا قدر تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، حدیث کا مفہوم ہے، بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، بد نصیب ہے وہ آدمی۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، دعا کرنے والے جبرائیل ہیں، آمین کہنے والے نبی ہیں، تو دعا کے نہ قبول ہونے میں شک تو دور کی بات ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کتنے پیارا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاری یہ سنت ہے، رمضان کی فضیلت بیان کرنا یہ سنت عمل ہے۔ جب بھی رمضان داخل ہوتا اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے، عربی میں خطبہ دیتے، کیونکہ صحابہ عربی جانتے تھے، تو عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے کہ اے صحابہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنا۔ جو تجارت والے ہیں کام ہلکا کر دیں، دکاندار ہیں کام ہلکا کر دیں، اپنے مزدوروں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے ماتحتوں پر بوجھ ہلکا ڈالیں، اپنے مزدوروں پر بوجھ ہلکا ڈالیں، خود بھی کام کم کر دیں، عبادت زیادہ کریں، عبادت اللہ کی زیادہ کریں۔ اور اس روزے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے روزہ رکھنے کی برکت سے اس کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 30 روزے 30 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، 30 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، مانگنے کا وقت ہے، لیکن افطار کے وقت فرمایا ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب 30 حاجتیں آدمی لے کر سوچ لے اور روزانہ ایک دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی قبول ہوگی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم کھانے میں اسی طرح پینے میں وقت برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، افطار کا وقت آئے 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں، بس اپنے آپ کو خالی کر لیں افطار کے 10 منٹ پہلے، پھر 10 منٹ آدمی دعا مانگے۔ دعا کیسے مانگے؟ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیسے قبول ہوگی جب ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا؟ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں
اس کے سامنے بھی اگر آپ بدتمیزی سے بولیں گے وہ بھی آپ کو دھکے دے کے مار دے گا، وہ بھی آپ کو دینے والا نہیں ہے۔ اور بڑا آدمی تو چہرہ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہے، جتنی آپ جھکیں گے اتنی وہ زیادہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اس لیے تو لوگ جب کسی کے پاس کام کے لیے جائیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مکھن لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے نا تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ اس کا دل نرم ہو جائے اور یہ میرے اوپر جو چیز مانگ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مجھے دے دے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دے بھی دیتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن دیکھ پکھوں کو رہے ہیں کہ پکھے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، دیکھ امام کو رہے ہیں کہ امام دعا لمبی کر دی، دیکھ وقت کو دے رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، دعا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ایسے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگ رہے ہیں لیکن دیکھ پیچھے رہے ہیں کہ کون سا نمازی آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے۔ دعا ایسے نہیں ہوتی، صحابہ ایسے دعا نہیں مانگتے تھے۔ دعا ایسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھایا جائے اور اللہ کے عرش کی طرف اٹھایا جائے اور پھر دھیان سے مانگا جائے۔ پھر دعا کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن کے شروع میں خود بتا دیا کہ مجھ سے مانگو اور کیسے مانگو۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں بتا دیا، سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ نے بتا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو پہلی 3 آیتوں میں بتایا کہ میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، میری تعریف کرو۔ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، الرحمن دینے والا ہے، الرحیم ہماری ہر حاجت کو ہمارے اوپر مہربان ہے، مالک یوم الدین سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ جتنی اللہ کی تعریف آپ کو آتی ہے اپنے الفاظ میں کریں، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کے سامنے جو ہے میں کیسے نہیں، جو آپ کے منہ میں الفاظ آتے ہیں وہ بولیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے بھی باتیں کیا کرو، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو ایسے اللہ سے بھی باتیں کیا کرو، اللہ تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کی جائے، پہلی 3 آیتوں میں بتا دیا۔ پھر چوتھی آیت میں کیا بتایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اقرار کریں اور اللہ سے یہ کہیں اللہ تیرے ہی در سے سب کچھ ملتا ہے اور تجھ سے مانگتا ہوں، کسی اور کے پاس میں جانے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے سامنے اقرار کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ پھر نمبر آتا ہے دعا کا، پھر جو چیز آپ کو چاہیے آپ وہ چیز مانگیں۔ اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں کہ دعا شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا وہ دعا سیدھا آسمانوں پہ جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، نہیں بیٹھ سکتے جیسے حالت ہے ویسے بیٹھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، پھر اللہ کے سامنے شرمندگی کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں یہ چیز عطا کر، اللہ تو ہمیں یہ چیز عطا کر۔ پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ سنتے رہو۔